السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایگری بزنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے گندم کی فصل پر۔ آج کل جو درجہ حرارت ہے وہ جو پچھلے سیزن کی نسبت 2-3 درجے زیادہ ہے، اس کا امپیکٹ گندم کی فصل پر اور اس کی پیداوار پہ کیا آ سکتا ہے یا آ رہا ہے۔ اور ابھی اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں شہزاد صابر صاحب جو ڈائریکٹر زراعت ہیں توسیع ملتان کے۔ السلام علیکم شہزاد صاحب۔ اور ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناظم حسین لابر صاحب جو اگرونومسٹ ہیں اور زرعی کالج ذکر یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے۔ اور السلام علیکم جی لابر صاحب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ باقر احسن صاحب جو کاشتکار ہیں اور انہوں نے اس دفعہ بھی گندم کافی بڑے رقبے پر کاشت کی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے شہزاد صابر صاحب، یہ جو درجہ حرارت میں تبدیلی ہے اس جنوبی پنجاب میں، اس کے امپیکٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں گندم کی فصل پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمشید صاحب، اس وقت گندم بہت اچھی حالت میں ہے اور اب تک جو موسم ہے وہ اچھے طریقے سے ہماری گندم کی اچھی پیداوار کے لیے ساتھ دے رہا ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں جو ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے سے پچھلے سال تو ہمیں پرابلم آئی رسٹ کی، ایک بہت بڑا نہ ڈپارٹمنٹ نہ زمیندار تیار تھا اس کے لیے۔ اچانک جب کلاؤڈی ویدر آیا اور پرولونگ کر گیا ایک پورے مہینے کے لیے، تو رسٹ نے کافی نقصان پہنچایا اور ہماری پنجاب کی زمیندار کی تو کم ہوئی پنجاب کی، اور نیشنل پروڈکشن بھی کم ہوئی۔ پچھلے سال ہم کافی حد تک تیار تھے اور جہاں جہاں پھر رسٹ کی انسیڈنسز ہوئے تو ہم نے اس کو کوپ کیا ڈپارٹمنٹ نے، اور زمیندار نے بھی اس میں بھرپور ساتھ دیا، سپرے کیا۔ اس دفعہ موسم ایسا ہے کہ ہمیں رسٹ کا تھریٹ نہیں ہے۔ رسٹ کا تھریٹ نہیں ہے آپ کی؟ بہت کم ہے۔ ابھی تک کوئی 4-5 ایریاز ایسے ہیں جو میرے علم میں ملتان ڈویژن میں صرف 3 ایریاز ایسے ہیں، 3 فیلڈ ایسے ہیں، 19 لاکھ ایکڑ سے زیادہ رقبے پہ کاشت ہے، اور اگر 3 سپاٹس کے اوپر رسٹ کا انسیڈنس سامنے آیا ہے، رپورٹڈ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت آئیڈیلی گڈ صورتحال ہے رسٹ کے حوالے سے۔ اب جو آپ نے کویشچن کیا کہ ٹیمپریچر ہمیشہ مارچ کے مہینے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ اگر مارچ کا مہینہ ہمارا کولڈ رہتا ہے تو اس میں گرین سائز بڑا اچھا بن جاتا ہے، دانے کا سائز اچھا بن جاتا ہے۔ دانے کا سائز اچھا بننے سے اوورآل پروڈکشن پہ بہت اچھا فرق پڑتا ہے۔ اب اگر پچھلے 2 سال مارچ میں ہمیشہ پچھلے 2 سال بارش رہی ہے، پچھلے سال بارش کے ساتھ آندھی بھی رہی ہے، اور جن لوگوں کی فصل بارش اور آندھی کے دونوں کے کمبینیشن زرد میں آئی اور وہ گر گئی، اس کا 30% تک لاس انہوں نے فیس کیا۔ اس کے باوجود میجر ایریا ایسا تھا جہاں ہمیں اچھا رسپانس ملا، اور ہماری پچھلے سال کی ایوریج پروڈکشن 36 من سے زیادہ تھی ملتان ڈویژن کی۔ تو اس سال اگر ٹیمپریچر پچھلے سال کی طرح بارشیں آتی ہیں مارچ میں، تو زمینداروں کو صرف یہ فور کاسٹ کے اوپر ویجیلنٹ رہنا چاہیے کہ پانی ہمیں ایک ایکسٹرا لگانا پڑے گا اگر بارش نہیں ہوتی مارچ میں۔ ہم نارملی کہتے ہیں کہ گندم کو پہلا پانی 25 سے 30 دن اگر کپاس کے بعد بجائی ہوئی ہے، 35 سے 40 دن کے بعد اگر چاول یا دھان کے بعد اگر کاشت ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہم 70 سے 80 اور 80 سے 90 دن اسی طرح 10 دن کے وقفے کے ساتھ دوسرے پانی کی ریکمنڈیشن دیتے ہیں، اور تیسرے پانی کی ریکمنڈیشن 135 دن تک دیتے ہیں کہ جب فصل 135 دن کی۔ لیکن اگر چونکہ یہ مارچ کا مہینہ ہوتا ہے، 70-80 دن کے بعد مارچ آ جائے گا، اگر ٹیمپریچر زیادہ رہتا ہے اور بارش نہیں ہوتی تو ہمیں ایک ایکسٹرا پانی ضرور گندم کو لگانا پڑے گا، اور لگانا چاہیے تاکہ ہمارا گرین سائز پورا بن جائے۔ اور پانی کی کمی کی وجہ سے گندم میں گرین جو ہے نا وہ شرنک نہ کرے۔ سو زمینداروں کے لیے یہی ہے کہ اگر رسٹ کی کہیں انسیڈنس ہے تو محکمہ زراعت ہر وقت ان کے لیے موجود ہے، تو ان کے مشورے سے سپرے کریں جہاں رسٹ آ گئی ہے۔ اور دوسرا، مارچ کے مہینے میں بڑے ویجیلنٹ رہیں، محکمہ زراعت، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور میٹرولوجی کی پیشن گوئی کو ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں۔ اگر ٹیمپریچر اگر بارش نہیں ہوتی، موسم ڈرائی رہتا ہے، تو مارچ کے مہینے میں 90 دن، 80 دن اور 135 دن کے درمیان ایک اریگیشن کا لازمی اضافہ کریں۔ اس میں آپ تیار رہیں وہ لوگ۔ جی بالکل۔ لابر صاحب، آپ شہزاد صاحب نے جو بات کی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کی رائے ایز اکانومسٹ کیا ہے؟ جو چیز یہ مس کر رہا ہوں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ، جو میرا سوال ان سے تھا آپ سے بھی وہی سیم میں دہرا رہا ہوں،
آپ نہیں دیکھ رہے کہ یہ جو 2 سے 3 درجے کا جو فرق آ رہا ہے اس کا امپیکٹ اس وقت اس موسم میں ان دنوں میں آنے والی فصل پہ پڑ سکتا ہے؟ آپ نے بڑا صحیح سوال کیا ہے اور صحیح وقت پہ کیا ہے. میں تھوڑا سا اس کو بتاتا ہوں کہ پچھلے سال میری جو آبزرویشن تھی، جو ٹیمپریچر اس سال 15 نومبر کو تھا وہ 25 نومبر کو تھا ٹیمپریچر، کیونکہ اس دفعہ سردی تھوڑا سا 10 دن جلدی آ گئی تھی اور زیادہ بجائی ہماری جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ نومبر کے مہینے میں ہماری کاشت مکمل ہو گئی تھی. اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس وقت تک کی جو فصل ہے وہ بہت اچھی ہے. اس نے جھاڑ بھی صحیح بنایا ہوا ہے، فصل کی حالت لش گرین ہے اور اب وہ گوب کی طرف جا رہی ہے، بوٹنگ سٹیج یا گوب کی حالت کہہ لیں اس کی طرف جا رہی ہے. تو اس وقت جو سچویشن ہے وہ بڑی آئیڈیل ہے اور جو درجہ حرارت ہے یہ تھوڑا سا اس دفعہ گرمی جلدی آ رہی ہے پچھلے سال کی نسبت اگر دیکھا جائے تو. کیونکہ گندم میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ ہر جو سٹیج ہوتی ہے فصل کی مختلف حالتیں ہیں. شروع میں جس طرح ہم پہلا پانی لگاتے ہیں وہ 25 دن بعد تو اس وقت وہ موٹی جڑیں بن رہی ہوتی ہیں فصل کی. پھر جب ہم دوسرا پانی لگاتے ہیں جھاڑ کا موسم، جھاڑ بن رہا ہوتا ہے فصل میں. پھر اس کے بعد جو گوب کی حالت میں لگاتے ہیں یا اس کے بعد پھر جب وہ دانہ بن رہا ہوتا ہے یا دودھیا حالت میں دانہ ہوتا ہے تو اس وقت لگاتے ہیں. 3 سے 4 پانی عام طور پہ فصل میں لگتے ہیں. اگر اس دوران بارش آ جاتی ہے تو 1 آدھ پانی کی بچت ہو جاتی ہے. لیکن اگر اسی طرح مارچ کا جس طرح بتایا صابر صاحب نے کہ درجہ حرارت زیادہ چلا گیا تو پھر گرمی کا توڑ تو صرف یہی ہے کہ ہم پانی لگا کے اس کے اثر کو کم کر سکیں. جس طرح گاڑیوں میں ریڈیٹر لگا ہوتا ہے تو گرمی کو وہ گرم ہونے سے انجن کو بچاتا ہے، تو پودے کے اندر بھی جو ہیٹ کا سسٹم ہے اس کو ہم پانی سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو میں نے نازک مرحلے بتائے ہیں یہ بڑے ضروری ہیں. اس وقت تک کی فصل بہت اچھی ہے، لیکن اگر یہ مارچ گرم ہو گیا تو پھر اس میں یہ ہو سکتا ہے کیونکہ فصل جو ہے جب دانے پہ آئے گی اور ٹمپریچر زیادہ ہو گیا تو دانہ پچک جاتا ہے. جو دودھیا حالت میں دانہ ہوگا وہ شرنک ہو جائے گا اور پیداوار بری طرح متاثر ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہ موسم اسی طرح چلتا رہا جس طرح آج کل ہے یا کوئی بارش ہو جاتی ہیں اور موسم درجہ حرارت بہت زیادہ اوپر نہیں جاتا تو ہماری فصل اس دفعہ گندم کی جو ہے وہ بہت اچھی فصل امید کرتے ہیں کہ ہوگی. لیکن اگر مارچ میں درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں ایک ایکسٹرا پانی لگانا پڑے گا. جس طرح میں نے بتایا کہ اب یہ 80 یا 90 دن میں وہ گوب کی حالت میں فصل ہوتی ہے، اس کے بعد چھٹا بنتا ہے تو اس وقت ہمیں پھر ایک پانی جو ہے وہ ایکسٹرا لگانا پڑے گا تاکہ گرمی کے اثر کو جو ہے وہ کم کیا جائے. اور دانہ جو ہے ہر حالت کو ایک خاص ٹائم چاہیے. اگر اس ٹائم پیریڈ کے درمیان جس طرح ہم لیٹ کاشت کرتے ہیں تو ہر جو حالت ہوتی ہے اس کا ٹائم پیریڈ کم ہو جاتا ہے ہر حالت کا. تو اگر وقت پہ کاشت ہوئی اور اس کو پورا ٹائم ملے اور پورا درجہ حرارت ملے تو ظاہر ہے وہ ہماری فصل جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. یہ مارچ کا مہینہ جو ہے یہ بہت اہم ہے گندم کی فصل کے حوالے سے، اس کی پیداوار کے حوالے سے. اچھا، آپ نے جو بار بار بات بھی کی کہ وقت پہ کاشت ہوئی اور اس دفعہ تو تھوڑا نومبر میں 94% کاشت ہو چکی تھی. شہزاد صاحب بھی شاید اس فگر کو سیکنڈ کریں گے تو یہ بڑے عرصے بعد ہوا. تو اس کا جو امپیکٹ ہے کہ جو موسم آیا ہے اس نے تو یقیناً وہ جو ایج تھا اس کو ختم کیا ہے یا اس ایج کو ہم ابھی لے سکتے ہیں اگر موسم ساتھ دیتا ہے؟ موسم ساتھ دے گا تو میں نے بتایا نا کہ ہر جو فصل کا مختلف حالت ہوتی ہیں، یہ جھاڑ بنانے کا مرحلہ ہے یا گوب کی حالت ہے یا دانہ دودھ یا حالت سے جب وہ پکتا ہے تو ہر سٹیج کو ایک مخصوص دن چاہیے، وقت چاہیے. اگر اسی طرح یہ کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا دسمبر کے اینڈ تک فصل کاشت ہوتی رہتی تھی، لیکن اس دفعہ 94% جو ہے گندم نومبر میں ہی کاشت ہو گئی ہے تو دورانیہ اس کو پورا مل رہا ہے. لیکن گندم میں سب سے اہم چیز جس طرح آپ نے بتایا درجہ حرارت ہے. اگر درجہ حرارت زیادہ ہو جاتا ہے ایک دم سے 40 پہ چلا جاتا ہے اپریل کے شروع میں ہی تو گندم کا دانہ جس حالت میں ہے فصل نے اپنا رنگ بدلنا ہے اور وہ میچورٹی کی طرف جو ہے وہ چلی جائے گی اور اسے دانہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے وہ ڈیولپ نہیں ہوگا، دانہ موٹا نہیں ہوگا، دانہ باریک ہوگا تو ڈیفینیٹلی پیداوار جو ہے وہ اس طرح متاثر ہو سکتی ہے. صحیح، پیداوار متاثر ہو سکتی ہے. کرنل صاحب، آپ نے نومبر میں اور دسمبر میں جو کاشت کا جو فرق ہے وہ کیا ہے اور اس کے نتائج بطور کاشتکار آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بہت شکریہ. اس دفعہ جو ارلی کراپ لگی اس کی دو مین وجوہات ہیں. ایک ہمارے علاقے میں کپاس سے لوگ ہٹ گئے, لوگوں نے بہت زیادہ چاول لگایا, وہ ٹائم سے لوگوں نے اس کو برداشت کر لیا, رقبہ مل گیا, لوگوں نے ٹائم پہ لگا دیا. ایک تو مین وجہ یہ ہے کہ جی گندم جلدی کاشت ہوئی. اب میں ایک کسان ہوں, میں نے کپاس لگائی ہوئی تھی, میرا رقبہ کچھ دیر سے فارغ ہوا تو میں دسمبر کے اندر تک کاشت کرتا رہا, اور وہ بھی میں نے تقریباً کوئی 16-17 دسمبر تک وہ مکمل کر لی تھی. لیکن جو کراپ نومبر میں لگی ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. اس کے اندر تمام جو اس کی ضروریات تھیں کھاد کی یا مختلف چیزوں کی وہ پوری کی گئیں, اور اس کا وہ اب سٹے بننے کی اس میں پوزیشن میں آئی ہوئی ہے. اور اگر ٹیمپریچر 24 سے نیچے رہا اور یا زیادہ سے زیادہ 28 تک گیا تو اس رقبے کے اندر جو اوسط پیداوار ہے وہ بہت اچھی ہوگی. اگر ٹیمپریچر بڑھ گیا تو پھر جو بعد میں لگائی گئی کراپ ہے, جو دسمبر میں لگائی گئی ہے, اس کو تھوڑا سا ایکسٹرا کیئر کرنی پڑے گی. مثال کے طور پر جیسے انہوں نے صاحبان نے کہا ہے کہ جی پانی اس کو دینا پڑے گا ایکسٹرا. اس کے علاوہ اور اوپر سے سپرے جیسے بوران ہے, زنک ہے, یہ تھوڑے تھوڑے ٹونکس ان کو دینے پڑیں گے کہ جی وہ جو سٹے کی جو نقش و نما ہے وہ ہو, وزن پورا ہو. اور باقی اگر کھادیں وغیرہ صحیح ڈالیں گے, اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسی چیز انسان کے لیے پیدا کی ہے جو پوری دنیا میں لگائی جاتی ہے, اور لوگ 120 من بھی لیتے ہیں, ایک بندے نے تو 133 من بھی لی. تو کہنے وہ یہ ہے کہ جہاں پر رقبہ اچھا ہے, جیسے اپر پنجاب کا ایریا ہے, وہ لے سکتے ہیں کیونکہ وہاں کا ان کا پی ایچ لیول جو ہے وہ کم ہے. ہمارے ایریا میں زیادہ ہے. ہمارا نیچے سے جو پانی نکلتا ہے وہ بھی ہمیں تنگ کرتا ہے, ہمیں جپسم استعمال کرنی پڑتی ہے اور مختلف چیزیں استعمال کرنی پڑتی ہیں. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو کسان اپنی کھیت پر روزانہ موجود ہے, اگر وہ اس کو روزانہ مانیٹر کر رہا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے, اس کا مشاہدہ کر رہا ہے, تو میرا خیال ہے وہ چاہے ٹیمپریچر بڑھ بھی جائے تو وہ اس کا حل نکال لے گا, فوراً پانی لگا دے گا. یا کسی نمکیات کی یا کوئی کسی چیز ٹونک کی کسی چیز کی کمی ہے تو وہ اس کو پورا کر لے گا. تو میں اپنے کسان بھائیوں سے یہی کہوں گا, اپنے آپ سے بھی, میرا بھی اپنے لوگوں کو یہی مشورہ ہے کہ روزانہ اس کی حالت کو دیکھیں اور ٹیمپریچر کو مد نظر رکھیں. اور کیونکہ اگر بڑھ گیا تو پھر پولینیشن جو ہے اس کی جو سسٹم ہے وہ اس کے اندر پھر وہ سٹا چھوٹا رہ جائے گا, اور اس کے لیے پھر پانی جلدی لگانا پڑے گا کہ بھئی جو موسمیاتی گرمی ہے اس کو جو پانی دیا ہے نیچے سے وہ اس کو نیوٹرلائز, اس فیکٹر کو نیوٹرلائز کر دے, اور پولینیشن جو ہے وہ اچھی سے اچھی ہو جائے اور پیداوار فی ایکڑ بڑھ جائے. صحیح. اچھا, آپ نے بات کی کہ نومبر میں بھی آپ نے کاشت کی اور آپ نے کچھ دسمبر میں بھی کی. آپ نے بات کی کہ نومبر کی جو کاشت ہوئی فصل اس کے ابھی تک بہت اچھا نظر آ رہی ہے, اس کی جو نشو و نما ہے. اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین کہ اس کا فائدہ کتنا اٹھایا جا سکتا ہے. اس پہ ناظرین چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں گندم کی فصل پر. آج کل جو جنوبی پنجاب میں موسم ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ گندم کی پیداوار پر کتنے پڑ سکتے ہیں, اچھے یا متاثر ہو سکتی ہے, اس پہ بات ہو رہی ہے. شیخ صابر صاحب, جیسے آپ ہمیشہ رائے دیتے رہے ہیں کہ نومبر میں کاشت ہونی چاہیے, حالات کچھ بھی تھے جس وجہ سے بھی آپ کی وجہ سے یا جیسے کپاس کا جو بحران آیا اس کی وجہ سے زمین لوگوں کو پہلے وقت سے پہلے مل گئی اور گندم کی فصل کاشت ہو گئی. پہلی دفعہ کافی عرصے بعد نومبر میں آپ کا ٹارگیٹ ایک لحاظ سے پورا ہوا. اس کا آپ سمجھتے ہیں, جیسے بات کریں کہ اس وقت تک بہت اچھا, اس وقت تک آنے والے دن میں بھی ہمارا گروور اس کو کیپٹلائز کر پائے گا اگر قدرت نے ساتھ دیا تو؟ ہمارا سب لوگ آنے والے دنوں کے اس پہ قدرت کے اس پہ بیٹھے ہوں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کا امپیکٹ ہمیں
فی ایکڑ ایوریج اس کی بہتر ملے گی؟ جی جمشید صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارے پاس تقریباً کوئی 10.5-11 لاکھ ایکڑ پہ اوپر کاٹن تھی، 3,60,70,000 ایکڑ کے اوپر چاول تھا ہمارا، ملتان ڈویژن کی بات کر رہا ہوں. اور ہمارا جو پچھلے سال ہماری گندم 18 لاکھ تقریباً 4,000 ایکڑ پہ کاشت ہوئی تھی، اور اس سال 19,24,000 ایکڑ پہ ہماری کاشت ہے، اور سگنیفیکنٹلی ایریا انکریز ہوا ہے. اس کے بعد جو ہماری ہے 94% تک ہماری جو کاشت ہے وہ آلموسٹ نومبر میں ہو چکی تھی، اور اس میں کوئی 6.7 یا 67 لاکھ ایکڑ سے زیادہ رقبے پہ ہم نے ساؤتھ پنجاب میں ہماری کاشت ہوئی ہے گندم کی. پچھلے سال سے کوئی تقریباً 7% ایریا انکریز ہے اوورال پنجاب کا بھی. ہمارے ایریا کچھ زیادہ انکریز ہے، لیکن اوورال پنجاب کا بھی 7% ایریا انکریز ہے. اب جو بات کر رہے ہیں ہم کہ اب اس وقت موجودہ صورتحال پہ ہمیں ایک تو بڑا ویجیلنٹ رہنا چاہیے کہ ہمیں فوری طور پہ جنہوں نے پانی نہیں لگایا وہ پانی لگائیں، کیونکہ گوب کی حالت میں آ گئی ہے، سٹا بننا شروع ہو گیا ہے اس وقت گندم کا. فوری طور پہ پانی لگائیں، اور کھاد کی جو بقایا قسط ہے جو ہم نے دوسرے پانی کے ساتھ دانہ سٹا بننے کے عمل کے دوران ہم نے نائٹروجن کھاد دینی ہوتی ہے، وہ بھی ساتھ اپنی کھاد کی مکمل اپنی ڈوز پوری کر دیں. اس کے بعد ہم نے انشاءاللہ محکمہ زراعت بھی ذمہ داروں کے شانہ بشانہ ہے، ہم نے اگر 1 مہینے کی جو مینجمنٹ ہے 1.5 مہینے کی، اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے. اور ایک پانی جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دیکھیں یہ اوپن انڈسٹری ہے، اگر ژالہ باری ہونی ہے اس کا بھی فوری امپیکٹ آ جانا ہے، اگر ٹیمپریچر ریز ہونا اس کا بھی فوراً امپیکٹ آ جانا ہے. انڈسٹری چار دیواری کے اندر ہے، چھت کے نیچے ہے. زراعت اوپن انڈسٹری ہے، اور اس کا دار و مدار بہت زیادہ موسمیات کے اوپر، یعنی خدا تعالیٰ کی رحم و کرم کے کسان بہت زیادہ، اور اس کا بہت زیادہ کامل یقین بھی ہوتا ہے. تو یہ ہمیں ضرور دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اچھا اگلا 1.5 ماہ اچھا ملے. اور اسی حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اگر ٹیمپریچر ریز کرتا ہے تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمیں اپنی مینجمنٹ کرنی ہے. پانی لگانے کے وقت ہمیں فورکاسٹ کے اوپر ضرور جانا چاہیے کہ ڈپارٹمنٹ کی فورکاسٹ کیا ہے، میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ کی. اگر بارش کی فورکاسٹ ہے اور ساتھ تیز ہوا آ جاتی ہے، تو پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ بارش کے ساتھ جب تیز ہوا آتی ہے تو اس کی لاجنگ ہوتی ہے مارچ میں، خاص طور پہ یہ بہت خطرناک ہوتی ہے، اس لیے کہ جو گندم کی فصل ہے اس کا سٹا بن چکا ہوتا ہے مارچ میں. سٹا جب بن جاتا ہے تو تھوڑی سی ہوا بھی اس کو نقصان پہنچاتی ہے. دوسری حالت میں اگر پانی لگا ہوا ہے فصل کو، بارش نہیں بھی ہوتی، تب بھی اگر ہوا آتی ہے تو اس جگہ پہ جہاں ہوا تیز چل رہی ہے اگر پانی لگا تو تب بھی ہماری کراپ لاس کرتی ہے. دونوں صورتوں میں ذمہ دار کو محکمے کے ساتھ، میٹرولوجی کے ساتھ، اور جو پیشن گوئی ہوتی ہے ٹی وی کے اوپر ہر خبر نامے میں موسم کا حال بھی بتایا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ان ٹچ رہنا چاہیے، اور ان ٹچ رہتے ہوئے اپنی فصل کی پانی کی واٹر کی مینجمنٹ جو ہے اس کو بہتر طریقے سے موسم کے ساتھ کورلیٹ کر کے اپنی مینجمنٹ کرے، اور تاکہ اتنی بڑی فصل جو ہماری بہت اچھی اس وقت تک چل رہی ہے اس کو کسی بھی طریقے سے ہم بحفاظت ہارویسٹنگ تک لے جائیں. اچھا، آپ جو بات کر رہے ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارا، آپ نے کہا کہ جی ٹی وی کے اوپر جو نیوز ہے، لیکن آج کل ہمارے موبائل فون میں بھی ایپ میں آلریڈی اینڈرائڈ بیس پہ ہوتا ہے کہ جی آپ ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، اگر آپ ٹی وی کے سامنے نہیں بھی ہیں تب بھی، تو اس کو بھی ایک ٹیکنالوجی کے بعد آپ نے ایک بات کی کہ ہمیں صرف قدرت کے حوالے سے ہم اس کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں. دنیا کے اور ممالک بھی جہاں بھی زراعت ہوتی ہے وہ بھی اس کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا صحیح معنوں میں استعمال بھی بڑھایا ہے اور اس نقصان کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی ہے. تو کیا ہم ڈاکٹر صاحب جو ہمارا گروور ہے وہ کس حد تک اس موسمیاتی تبدیلی سے اپنے آپ کو انفارمڈ بھی رکھ سکتا ہے، اپنے آپ کو تبدیل بھی کر سکتا ہے، اور اسے کس طریقے سے ویجیلنٹ رہ سکتا ہے اور اس نقصان کو کم سے کم کر سکتا ہے اگر قدرت کے حوالے سے اسے کچھ چیلنجز آتے ہیں؟ تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں اس موسم میں، آنے والے دنوں میں؟ بات کی پچھلے سال میں نے ایک بیکر سے پوچھا کہ آپ آم کا باغ ابھی تک خرید نہیں رہے، تو اس نے کہا کہ میں نے جو ہے نا وہ فور کاسٹ دیکھ لی ہے کہ ایک آندھی آنے والی ہے، وہ آندھی گزر جائے اس کے بعد جو ہے وہ خریدوں گا. اب لوگوں میں شعور آ رہا ہے.
جو پڑھے لکھے کاشتکار ہیں وہ موسم کو بھی دیکھتے ہیں، میڈیا کو بھی دیکھتے ہیں، اور اب تو بہت زیادہ میڈیا کامن ہو گیا ہے، موبائل میں ہر کسی کے پاس سافٹ ویئر ہیں، اور ابھی کیبی والوں نے بھی اپنے بنائے ہوئے ہیں پروگرامز کے، اس میں آپ بیماری کیڑے کے بارے میں پوچھ لیں، پلانٹ ایکسٹرا ہے ایک، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں، محکمہ زراعت کی اپنی سائٹیں ہیں، اس پہ لٹریچر پڑا ہوا ہے۔ یہ ادارے اتنے بن گئے ہیں ایگریکلچر کے، گورنمنٹ کے، مطلب آپ دیکھیں ایکسٹینشن ہے، ریسرچ ہے، ایکڈیمیا ہے، تو معلومات اب بہت زیادہ عام ہو گئی ہے۔ صرف کاشتکار جو ہے وہ اس پہ عمل کرے، جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو رابطے میں رہتے ہیں، اور جو تھوڑا سا پڑھا لکھا نہیں ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، یا جو وسائل سے مار کھاتا ہے وہ تھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے۔ لیکن اب اپرچونٹیز بہت ہیں، اور فور کاسٹنگ بھی ہو سکتی ہے، سب کچھ موجود ہے، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے اس وقت۔ اور جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی، صابر صاحب نے بھی بتایا کہ بارشیں جو ہے نا یہ بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ ایک تو ظاہر ہے فصل کی لاجنگ اپنی جگہ پہ ہے کہ گر جاتی ہے فصل، ہوا تیز ہو، اس کے علاوہ جب بارش ہوگی تو ہیومیڈیٹی بڑھے گی، جب ہیومیڈیٹی بڑھتی ہے اور ہوا تیز ہوگی تو یہ جو آپ کا رسٹ ہے اس کا انسیڈنس بڑھ سکتا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں، تاکہ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کاشتکار کی فصل پیلی ہو رہی ہے، اس کے پتے پیلے ہو رہے ہیں، تو وہ فوراً محکمہ زراعت سے رابطہ کرے، یا ایکڈیمیا سے، ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں، پیتھولوجی ہے، اسی طرح ریسرچ کے ادارے ہیں، وہاں سیمپل لے کے آئے یا فوٹو بنا کے آئے، وہ دکھا دے کہ جناب میری فصل اس طرح سے ہو رہی ہے، تو اس کا فوری وہاں پہ تدارک ہو سکتا ہے۔ جس طرح صابر صاحب نے بتایا کہ 2-3 اسپاٹ ایسے ہمیں ملے ہیں، اور انہوں نے وہیں پہ اس کو کنٹرول کر دیا ہے۔ جس طرح پچھلے دنوں میں ایک تیز ہوا چلی تھی، تو یہ جو اس کے سپور یا بیج اگر یہ پھیل جاتے تو یہ بہت زیادہ تباہی کر سکتے تھے، لیکن اس وقت ٹیمپریچر جو ہے وہ اس کو فیور نہیں کر رہا، لیکن جب بارش ہوتی ہے، نمی بڑھتی ہے، تو اس وقت فنگس کی بیماریاں جو ہیں وہ زیادہ آتی ہیں فصل میں، اور اس وقت ہمیں ویجیلنٹ رہنا چاہیے۔ اگر ضرورت ہو تو پھر ہم اس پہ سپرے بھی کریں، اندھا دھند سپرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، جو رپورٹ ہوئے وہ ابتدائی طور پہ تو شاید دنیا پور اور لودھنا کے علاقے میں ہوئے، اور بھی 3 آپ نے کہا کہ ہمیں اسپاٹس نظر آئے، یہ رپورٹ ہوئے ہیں رسٹ کے حوالے سے، تو وہ کس علاقے میں ہے آپ کے؟ ایک ملتان کا کچھ یہ بندبوسن کا ایریا میں، ایک جہانیہ سائڈ میں اور ایک دنیا پور میں، 3 مختلف ضلعوں میں۔ جی۔ تو ان کو کیسے آپ نے ہینڈل کیا؟ تو اس کا ایریا ہم نے فوری اس کو ٹریٹمنٹ کروا کے، ہم نے اس کو جو اس کا اگر خطرہ تھا ہمیں کہ یہ اس کے سپوز گو کہ ٹیمپریچر اتنا نہیں فیوریبل نہیں ہے اس کے لیے، اور موسم بھی اتنا فیوریبل نہیں ہے، اس کے باوجود ہم نے اس ایریا کو کیٹر کیا ہے تاکہ اس کے سپوز جو ہیں ویسے تو ٹریول کر جاتے ہیں، اگر تیز ہوا ہو تو کافی دور تک ٹریول کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس ایڈجائننگ ایریا کو کیٹر کیا ہے کہ اس میں کہیں رسٹ کی انسیڈنس جو ہے وہ بڑھ نہ جائے، اور ہو گیا وہ مینیج ہو جی ہو گیا۔ کرنل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی اور آج کا گروور کس حد تک جو چیلنجز ہیں وہ انہیں فورسی کر رہا ہے اور وہ تیزی سے اڈاپٹ بھی کر رہا ہے، اور اس طرح کی جس میں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ موسم بڑا اچھا ہے، اس وقت تک فصل کی کنڈیشن بڑی اچھی ہے، اگر نیچر کی طرف سے کوئی چیلنج آتا بھی ہے کلائمیٹ کے ایشو کے حوالے سے، تو ہمارا گروور، ہمارا فارمر جو ہے وہ رسپانس کرنے کو کسی حد تک تیار رہتا ہے یا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو کسان فصل لگاتا ہے وہ اس کا دانہ پانی، اس کا رزق روزی وہی ہے، اس کے اندر وہ نیگلیجنس نہیں کرتا۔ بالکل صحیح ہے۔ لیکن محکمے والے یا پیسٹیسائیڈ والے یا مختلف جو لوگ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں وہ مشورے بھی دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے بزنس کو یا اپنی چیز کو بڑھانے کے لیے وہ آ کے مشورہ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ابھی رسٹ لگا نہیں ہے لیکن احتیاطی طور پر لو ڈوز آپ کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ اب جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ جی 2-3 جگہ پر یہ نظر آیا ہے، مجھے میں ناٹ شور، لیکن مجھے یہ ضرور اتنا ایگریکلچر کے ساتھ وابستہ رہنے سے یہ ضرور ہے کہ وہاں پر باغات ہوں گے، وہاں پر ٹیمپریچر ایکسٹرا آرڈنریلی کم ہو گیا ہوگا، یا وہاں پر پانی کا جو لیول ہے اس کھیت کا وہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہاں پانی تھوڑی دیر کھڑا رہا ہوگا یا بہت جلدی پانی وہاں لگ گیا ہوگا، تو یہ اس طرح کے یہ رسٹ کا پرابلم وہاں آیا ہوگا۔ ادروائز جنرلی میرا خیال ہے کہ محکمہ زراعت کو
یہ جو مختلف پیسٹیسائڈ کمپنیز کے جو فیلڈ آپریٹرز پھر رہے ہیں ان کے ساتھ ذرا ایک تھوڑا سی کوارڈینیشن ہونی چاہیے کہ وہ بلا وجہ کسانوں کو مجبور نہ کریں کہ جی وہ یہ اس کی حزب ما تقدم کے تحت آپ یہ سپرے کر لیں. ہاں جہاں ضرورت ہے وہاں ان کو بتائیں. ہر چیز کو بزنس کی نظر سے نہ دیکھیں, اس کو ملک کے اور کسان کے مفاد میں اس کو دیکھیں. ایک میسج گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے آیا کہ جی وہ مختلف جگہوں پر سپرے کرایا جا رہا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے. مطلب اٹ واز اے گڈ ایفرٹ بائی دا پنجاب گورنمنٹ. تو اسی طریقے سے میں یہ کہوں گا کہ جو ویدر کی فور کاسٹ ہے, اب تو میرا خیال ہے ایک وہ سائن بھی ہو گیا ہے, کیا نام ہے وہ نیا ایک وہ لگا رہے ہیں یہاں اسٹیشن ملتان میں ویدر فور کاسٹ کا. جیپنیز گورنمنٹ یہاں پھر 3 جگہ پر لگا رہی ہے, ایک ملتان میں لگ رہا ہے. تو میرا خیال ہے اگر 15 دن کی پروڈکشن کسان کو موبائل پہ یا FM ریڈیو پہ یا ایک وائس میسیج کے تحت, جیسے ہمیں یہ آیا ہے, مختلف اور چیزیں بھی آتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی فلانی اسکیم کے اندر آپ کسانوں کے لیے, کیونکہ رجسٹرڈ تو سارے ہیں. تو میں محکمہ زراعت سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ویدر فور کاسٹ کا بھی اور مختلف جو موسمی اثرات ہیں اس کے بارے میں چھوٹے چھوٹے میسیجز موبائل کے اوپر لوگوں کو دے دیں, کیونکہ یہ تو اب ہر ایک کسان کے پاس ہے موبائل, چاہے وہ کسی بھی ٹیکنالوجی کا ہے, وائس میسیج جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ میری ایک وہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پوٹاش ایک بہت اہم چیز ہے, ڈی اے پی بھی ایک بہت اہم چیز ہے. اب آج ڈی اے پی کی جو قیمت ہے وہ 5100 روپے ہے. اب لوگوں نے آگے مکئی لگانی, سب کچھ لگانا ہے, اس میں پوٹاش جو ہے وہ 5000, وہ بھی 100 کی ہے یا 200 کی ہوگی. اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی کسانوں کو آگے چل کے پریشانی آئے گی. تو جیسے ہم مارکیٹ کی سینٹیمنٹس پڑھتے رہتے ہیں, ملکوں نے 3 سال کی ڈی اے پی جو ہے وہ امپورٹ کر کے جو ان کو 3000 یا 3500 میں پڑی ہے وہ سٹور کر لی ہے. لیکن ہماری طرف سے یہ چیز جو پرو ایکٹیو ہے نا کہ جی آگے کا سوچنا, وہ اس کے اندر ہم بہت زیادہ کمزور ہیں. تو اب ہم نے کافی تجربے کر لیے ہیں. میری سجیشن یہی ہے کہ ہمیں جو ایگریکلچر کیلنڈر بناتے ہیں ہم لوگ, اس کے اندر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یار اب جس طرح پچھلی دفعہ کہ میں گندم کی بات کر رہا ہوں کہ بار دانے کی گورنمنٹ نے پروکیورمنٹ کم سے کم 20 دن لیٹ کی, اور جو سمگلرز تھے یا آڑتی تھے وہ ٹرک لے کر کھیتوں میں پہنچ گئے تھے, اور وہیں پر وہ 1350 روپے دے رہے تھے, مزدور بھی ان کے اپنے تھے, اور وہ لوڈ کر کے 20 دن کے اندر 1/3 کراپ اٹھا کر لے گئے. پھر گورنمنٹ نے جب پروکیورمنٹ شروع کی تو پھر زراعت والے بھی اور اے سی بھی اور پھر ڈی سی بھی, پھر ساری دنیا جو تھی وہ پیچھے پڑ گئی کہ جی اپنی گندم وہاں پہنچاؤ. تو میں یہ اسی پروگرام کی وساست سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جی وہ گورنمنٹ نے جو بھی اگر باردانہ یا جو بھی سپورٹ پرائز ہے یا جو بھی اس کی پروکیورمنٹ ہے, دا گورنمنٹ شوڈ بی فرسٹ کہ وہ سب سے پہلے آئے اور وہاں سے چیز کو خریداری کرے اور صحیح طریقے سے کرے. اب 2-3 کلو کا وٹا لگانا شروع کر دیتے ہیں, کسان اس سے بھی ڈی مولرائز ہو جاتا ہے. حالانکہ گندم کے اندر کوئی اتنی جو شروع میں اترتی ہے اس کے اندر کوئی اتنی زیادہ ملاوٹ یا اس کے اندر کوئی سٹریس نہیں ہوتا, لیکن وہ بس ایک پروسیجر چل رہا ہے. اب اس کے اندر چلو 1 کلو اگر آپ نمی یا اور کوئی کچرے کا وہ 3 کلو 4 کلو لگا تو کسان بھاگ جاتا ہے. تو یہ ذرا تھوڑا سا ایک چیز آگے دیکھنے کے لیے ہے گندم کے بارے میں. باقی تو جو بھائی صاحبان نے بتایا وہ بالکل ٹھیک بات کی. جی گلابر صاحب, جس طرح ابھی باقر صاحب نے بات کی ہے کہ پوٹاش کا بہت بڑا رول ہے موسم کے حوالے سے. پوٹاش ایک ایسا کھاد ہے جو پودے کے اندر, جیسے آپ نے پوٹاش کی بات کی, شہزاد صاحب نے نائٹروجن کی بات کی اور اس کے استعمال کی بات کی. اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کھادوں کا استعمال اور اس وقت جو آگے فورسی کرنا ہے ضرورت کے وہ کیا ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. لیکن ناظرین چھوٹا سا ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں گندم کی فصل اور اس کے ساتھ ہی جو موضوع پچھلے سیگمنٹ میں رہا ہمارے ساتھ وہ تھا کہ کھاد کی اس وقت کیا ضرورت ہے اور ہمارے پاس اس وقت پوزیشن کیا ہے اور کاشتکاروں کو کن مسائل کا سامنا اس وقت کرنا پڑا ہے یا آنے والے دنوں میں کرنا پڑ سکتا ہے. لابر صاحب, آپ بات کر رہے تھے پوٹاش کے حوالے سے کہ اس کی کتنی آج کل کے دن میں ضرورت ہے.
میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پوٹاش جو ہے یہ ایک بہت ہی زبردست نیوٹرینٹ ہے، اور جن لوگوں نے پوٹاش کی کھاد کا استعمال کیا ہے اپنی گندم میں وہ بہت اچھی پیداوار لے لیں گے۔ پوٹاش میں ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے یہی بتا سکتا ہوں، جس طرح چوک میں ایک ٹریفک کا کانسٹیبل کھڑا ہوتا ہے نا، پوری ٹریفک کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے، تو پوٹاش کا کام پودے میں یہی ہے، 50 سے زیادہ انزائم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فصل جو ہے وہ گرنے سے بچ جاتی ہے، فصل جو ہے وہ بیماریوں کے خلاف لڑتی ہے، فصل جو ہے وہ پانی کی برداشت کر سکتی ہے۔ یہ پوٹاش کا کام ہے کہ پانی کے سسٹم کو ریگولیٹ کرتی ہے، یہ اسٹومیٹا کا کھلنا بند ہونا، جو پودے کے اندر پانی ہے اس کو ریٹین کرنا، یہ سارے کام پوٹاش نے کرنے ہوتے ہیں۔ اگر جس نے یہ پوٹاش کا استعمال کیا ہے اپنی گندم میں، وہ یقیناً ایک اچھی اور بہترین پیداوار جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ صحیح، لیکن عام طور پہ نقوی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں گروور پوٹاش کا استعمال اتنا ریگولر نہیں کرتا جتنا محکمہ زراعت کے لوگ یا زرعی ماہرین سجیسٹ کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ سب سے مہنگی پروڈکٹ ہے آج مارکیٹ میں، کیونکہ اس کا را مٹیریل پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، یہ امپورٹ کرنی پڑتی ہے، اور اگر آپ اس کو اس پیریڈ میں امپورٹ کریں جب مارکیٹ آپ کی فصل نزدیک ہو تو یہ آپ کو بہت مہنگی پڑتی ہے۔ تو میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا کہ یہ ضرور ڈالنی چاہیے، اور اگر ایک بوری پوٹاش کسان نے اپنی سوئنگ میں یا فوراً اس کے بعد پہلے پانی پہ ڈال دی تو میں یہ یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو 8 سے 10 من کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر وہ قیمت اس کی 4000 ہے یا 5000 ہے، آج اگر گندم کی اگر آپ سب کچھ نکال کے بھی 1500 روپے قیمت نکال لیں اور 10 من کی آپ دیکھ لیں تو 15,000 روپے ہوگی، تو کسان ذرا بیچارہ تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے کہ یار 4000 کی یا 5000 کی میں پوٹاش کی ایک بوری لوں، یہ وہ بہت بڑی غلطی کرتا ہے۔ دیکھیں نائٹروجن سر یوریا سے زیادہ پوٹاش کی اہمیت گندم میں یا ہر فصل میں زیادہ ہے۔ نائٹروجن آپ کچھ اور کس طریقے سے NPK یا کوئی کیا نام ہے اپنا امونیم سلفیٹ یا کوئی اور کھاد ڈال کے کسی نہ کسی طریقے سے پوری کر سکتے ہیں، یا آدھی بوری یوریا ڈال لیں، لیکن پوٹاش کا نیم البدل نہیں ہے، یہ پکی بات ہے۔ اس لیے میں کسان سے کہوں گا، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ہر فصل میں پوٹاش کی جو اہمیت کو ہے اس کو ضائع نہ کرے، وہ اس سے 4 سے 5 یا 10 من تک کا جو اس کی کپاس ہے، وہ جو فصل ہے وہ کم ہوگی۔ سے آپ کہتے ہیں کم ہوگی۔ شہزاد صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے، کیونکہ گروور کے ساتھ آپ زیادہ رابطے میں بھی رہتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، میں جو بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کو پوٹاش کی ضرورت ہوتی ہے، 15,000 کا فائدہ فی ایکڑ صرف گندم میں ہو سکتا ہے اگر ایک بوری ڈالیں، لیکن اس وقت تو اس کے پاس وہ 5,000 روپے بھی نہیں ہوتے، جس وجہ سے وہ اپنا 15,000 والا فائدہ بھی اسے نہیں لینا آتا یا وہ لے ہی نہیں سکتا۔ یہاں پوٹاش کے استعمال کے حوالے سے حکومت کی کو آپ کی سجیشن کیا ہوتی ہے؟ آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ چھوٹے گروور کو کس حد تک آپ فیسیلیٹیٹ کر سکتے، سبسیڈائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پنجاب گورنمنٹ بلا سود قرضہ دے رہی ہے، اور اس میں 35,000 40,000 روپے فی ایکڑ ہر ذمہ دار کو اس کی فصل کے اوپر قرضہ ملتا ہے، اور وہ بلا سود قرضہ ہے، اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ ذمہ دار کو یہ جو گورنمنٹ کے انیشیٹیوز ہیں ان سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کراپ انشورنس ہے، بلا سود قرضہ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو گورنمنٹ ہر دور میں اس لیے کرتی ہے، جیسے اب اس گورنمنٹ نے ان چیزوں کو بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے، تو ذمہ دار کو اچھی پروڈکٹیوٹی کی طرف لے جانے کے لیے یہ سارے انسینٹیوز ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے پیکج ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی کاشتکار کے لیے خاص طور پہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اس کو ریسورسز کی کنسٹرینٹ ہوتی ہے، تو ذمہ دار کو امپاور کرنے کے لیے گورنمنٹ یہ انیشیٹیوز لیتی ہے۔ بلا سود قرضہ اس میں یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو وہ انٹرسٹ نہیں پے کرنا پڑتا، گورنمنٹ ذمہ دار کے حصے کا انٹرسٹ گورنمنٹ پے کر رہی ہوتی ہے، تو ذمہ دار کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ اس کو انٹرسٹ نہ دینا پڑے، اس کو صرف وہی قیمت یا وہی پیسہ دوبارہ بینک کو واپس کرنا پڑے جو اس نے بینک سے لیا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی، ان سے جو ذمہ دار ہے اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن آپ نے بات کی کراپ انشورنس کی اور بلا سود قرضے کی، آپ سمجھتے ہیں کہ فرض کیا ملتان ڈویژن میں آپ کتنے لوگوں کو، کتنے فارمرز پرسنٹیج کے وائز آپ سمجھتے ہیں کہ
وہ کراپ انشورنس کے حوالے سے انہیں کور ملتا ہے یا ملا ہے؟ آپ نے کہا کہ جی سر جی سر انہوں نے کیا نام ہے ہمیں ایک انسینٹیو کے لیے ڈی اے پی پہ اور پوٹاش کے اوپر نا کوپن سسٹم دیا. آپ یقین مانیے کہ وہ جس کے اوپر ہمیں 800 روپے یا 1000 روپے یا 500 روپے ہمیں انسینٹیو ملنا ہے, اس کا جو پروسیجر ہے وہ ہم جب اڈاپٹ کرتے ہیں تو ہمیں پیسہ نہیں ملتا. نمبر ایک بات, کسی کو مل جاتا ہے تو ہی از ویری لکی, ٹھیک ہے, سسٹم میں خرابی ہے. اب ہمارے فارم کے اوپر لوگ آتے ہیں, ہم سے وہ تھیلے خرید کے لے جاتے ہیں. 800 روپے کی اگر گورنمنٹ نے سبسڈی رکھی ہوئی ہے, وہ ہم سے 200 روپے 300 روپے یا 400 روپے کا تھیلا لے جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سسٹم وہاں پر ہے, اس کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی یا کوئی کارٹیل یا کوئی منوپلی بنی ہوئی ہے کہ وہ ہم سے 400 یا 300 کا لے جائے گا, وہاں جا کے وہ پورے 800 روپے یا 1000 روپے جو سبسڈی رکھی ہے وہ لے لیتا ہے. اسی طرح یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی گورنمنٹ لون دے, ان کو کسان کو مجبور کریں. دیکھیے اس وقت جو گورنمنٹ کی جو مشینری ہے اس میں پٹواری ہے, نمبردار ہے, کانو گو ہے, پتہ نہیں کتنے سٹاف ہیں, 15-16 محکمے ایسے ہیں کہ وہ انشور کر سکتے ہیں کہ ہر کسان پوٹاش کو استعمال کرے, ہر کسان جو ہے وہ اس کو کیا نام ہے باقی جو اس کی ضروریات ہیں وہ فصل کی پوری کرے. تو میرا خیال ہے اگر ہم اپنے ملک کو خود کفیل کرنا چاہتے ہیں اور ان قرضوں کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں جو تقریباً 90 ارب ڈالر بن گیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایگریکلچر سے ہی پورا ہوگا یہ, ورنہ تو ہم امپورٹ کرتے رہیں گے, دالیں بھی, گھی بھی, سب چیزیں. تو ایگریکلچر کو گورنمنٹ نے, پچھلی بھی گورنمنٹ نے اتنی امپورٹنس نہیں دی. میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں اب اپنے ملک کے لیے سب کو مل کے یہ کام کرنا پڑے گا. اس میں محکمہ اپنے آپس میں جب تک یہ کوارڈینیشن نہیں ہوگی نا, ہم یہ قرضوں کے عذاب سے نہیں نکلیں گے. ہماری جو فصل کی جو اوسط ہے فی ایکڑ وہ بہتر نہیں ہوگی. ہاں انڈیویجولی طور پہ آپ کچھ بھی کلیم کر سکتے ہیں کہ جی میں نے 100 من لے لی, 150 من لے لی, لیکن وہ ایک ملک کی ترقی کے لیے وہ کافی نہیں ہوتا. مجموعی طور پہ سب کو مل کر ہینڈ ان گلوز یہ محنت کرنی پڑے گی اور ہم اس عذاب سے اور مہنگائی سے تبھی نکلیں گے. اچھا کرن صاحب, ہم پھر وہی بات, میرا سوال جو شہزاد صاحب سے تھا, ہمارے کتنے % گروور کو یہ قرضہ مل جاتا ہے, مل رہا ہے؟ آپ صرف اپنے ایریے کو ہی دیکھ لیں, یا آپ کہتے ہیں کراپ انشورنس, کتنے % لوگوں کو کراپ انشورنس کی فیسیلٹی ملتی ہے؟ آپ اپنا تجربے سے بتائیں. سر جو میں تو نہیں لیتا قرضہ, اور میں ایک ہی دفعہ قرضہ لیا تھا, میں ڈر گیا تھا, میں نے پھر اس کے بعد اس کے اندر ہمت نہیں کی. ڈرا کیوں تھا کہ جی پروسیجر اتنا لمبا ہے کہ وہ ہو نہیں سکتا. اب دیکھیے ہر کسان کے پاس زرعی پاس بک ہے, ٹھیک ہے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس پٹواری بھی آتا ہے کہ کتنے ایکڑ زمین لگائی ہے, آبیانے کی بھی چٹ دے کے جاتا ہے, مالیے کی بھی دے کے جاتا ہے, زرعی ٹیکس کا بھی وہ واؤچر دے کے جاتا ہے. تو کیا وہ مجھے یہ میری زرعی بک کے اوپر وہ لکھ نہیں سکتا کہ میں نے 100 ایکڑ گندم لگائی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد نمبردار آ جائے, اس کے بعد پٹواری آ جائے یا آڈ اے سی آ جائے, وہ چیک کرے کہ جی مجھے گنتی کرائیں آپ کے 100 ایکڑ گندم ہے. اگر میری پاس بک زرعی بک کے اوپر وہ چیز لکھ دی گئی ہے تو میں کہیں بھی جاؤں اور گورنمنٹ مجھے کہے کہ جی پنجاب بینک ہے یا کوئی بھی بینک ہے, نیشنل بینک ہے, حبیب بینک ہے, کوئی بھی بینک ہے, میں اس کو یہ پاس بک دکھاؤں کہ بھئی مجھے وہ جو میں نے اتنی ڈی اے پی لی ہے اور یہ میں نے فلانی ایجنسی سے لی ہے, یہ میری رسید ہے, آپ مجھے پیسے دے دیں, میں باقی کھادیں لے لوں گا, نائٹروجن کی, یوریا وغیرہ لے لوں گا. مطلب اگر سمپلیفائی کرنا چاہیں, لیکن وہ ہماری جو ایک ذہنیت بن گئی ہے بدنیتی والی, وہ جو ہے نا وہ ہمیں ہر جگہ پر خراب کر رہی ہے. ہمیں اپنی نیت کے اوپر بڑی توجہ دینی پڑے گی اور آپس میں کوارڈینیشن کریں گے تو ہر چیز آسان ہو جائے گی. کیونکہ ہیرا پھیری کرنے والے بہت زیادہ پھر رہے ہیں, اور وہی آپ کو پتہ ہے جیسی نیت ہوگا ویسے ہی پھل ملے گا, نہ اوسط پوری آئے گی, نہ قرضے کے عذاب سے بچیں گے ہم. اچھا آپ نے کہا ہیرا پھیری, جس کو اگر اس طرح کہیں کہ کچھ سہل پسندی بھی ہوگی کچھ گروور کے اینڈ پہ, کہ جس کو پتہ ہے کہ 800 روپے کوپن میں بچنا ہے, وہ کہتا ہے تم مجھے 300 دے دو, 400 تم ہی سارے پروسیس کروا, میں اس سے نہیں, مجھے اتنا دے دو. تو یہ کہاں پہ حکومت کی یا آپ کسی ادارے کی آپ کہیں کہ نہیں ان کی بدنیتی شامل ہے, یا اس کے سسٹم میں یہ نقصان ہے, کہیں تو یہ بھی ایسا ہوگا. سر ایزر پیسے کے سینٹر چل رہے ہیں.
آپ نے بے فارم لینا ہے یا کسی چیز کی بایو میٹرک کرانی ہے تو سارے سینٹر کھلے ہوئے ہیں. آپ سینٹرز میں جائیں, آپ کے کوپن ہیں وہ انٹر کر دے گا, بایو میٹرک آپ کی کر لے گا. کیوں بھائی اس کو آپ نے فی کوپن 10 روپے دینے ہیں نا, 780 روپے تو 790 روپے تو ملیں گے نا. کیوں نہیں ہو سکتا اتنے؟ اب ہمارے بچے اتنے ان امپلائڈ پھر رہے ہیں, یہ بہت سارے سینٹرز کھول دیں, اس کو 10 روپے فی کوپن کے اوپر آپ اس کو فیس دیں. اور بھی زراعت کی بہت ساری چیزیں جس کے اندر وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. ویدر ڈاؤن لوڈ کر کے 10 روپے میں دے سکتا ہے کہ اندر 15 دن کیا ہوگا. یا ریکمنڈیشن زراعت کی جو بھی ہیں اس کے اوپر آ رہی ہیں نیٹ پہ, وہ ڈاؤن لوڈ کر کے دے دے گا, جی یہ کھادیں آپ استعمال کریں, اور بجائی کا ٹائم یہ ہے, اور فلانا سبزی کا ٹائم یہ ہے. کیوں نہیں ہو سکتا سر؟ When there is a will, there is a way. راستہ نکل سکتا ہے. لیکن اگر ہم واپس آئیں, کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لابر صاحب واپس گندم کی پیداوار کا تخمینہ, اگر موسم فیوریبل ہوتا ہے, جو 7 سے 11% رقبہ بڑھا ہے, ٹائملی کاشت ہو گیا تھا, ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ساؤتھ پنجاب میں؟ لیکن جی جس طرح بتایا صابر صاحب نے کہ پچھلے سال بھی 36 من فی ایکڑ پیداوار آئی, ملتان ڈویژن میں, ملتان ڈویژن کی بات کر رہے ہیں. تو اس دفعہ اگر موسم فیور کرتا ہے تو شاید اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ پیداوار آ جائے گی. تو 43 من تک پہنچ جائے گی. 40 من بھی آ جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا بریک تھرو ہوگا. کاشتکار لیول پہ اوسط کی بات ہو رہی ہے, تو یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا, یقیناً اس کو فائدہ ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی. شاہ صاحب آخر بات, آپ کیا دیکھ رہے ہیں ابھی تک ہم نے جو ڈسکشن کی, اور آخر میں جو اینڈ رزلٹ, ویسے تو ابھی کافی دن پڑے ہیں, لیکن اس وقت جو فصل کی کنڈیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ اگلے پیداوار کا کیا فور کاسٹ کر رہے ہیں؟ میں پچھلے سال سے آلموسٹ کوئی 7 سے 10% زیادہ پیداوار کی ایکسپیکٹیشن دیکھ رہا ہوں. دوسری میں جو موجودہ صورتحال ہے اس کے مطابق, اور اگر ہم مارچ میں اس کی بہتر مینجمنٹ کر لیتے ہیں, تو میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ 5 ایکڑ تک ہم جو لون دیتے ہیں نا جی, وہ اخوت کے تھرو دیتے ہیں, اور اس میں کوئی ڈاکومنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف پنجاب نے اخوت کو پیسے دے دیے ہیں, اور اخوت کا میکنزم سب کو پتہ ہے کہ اس کا بینکنگ کا کوئی میکنزم نہیں ہے. وہ تو صرف آپ نے وہاں جانا ہے, وہاں اس کے اوپر رجسٹرڈ شو کرنا اپنے آپ کو, اور اس نے اخوت نے چیک دے دینا آپ کو, اور اس کا میکنزم بھی ایسا کوئی نہیں ہے. دوسرا, اگر 5 ایکڑ سے اوپر 25 ایکڑ تک ذمہ دار ہے, تو وہ تو سارا میکنزم ہی آن لائن کر دیا گیا ہے. کسان رجسٹرڈ ہے, رجسٹرڈ کسان نے جا کے اس کو بتانا ہے لینڈ ریکارڈ سینٹر کے اوپر. جب اس نے اپلیکیشن دے دینی ہے, اس کے آن لائن ہی سارا پروسیس ہے. وہی اپلیکیشن بینک میں چلی جانی ہے, وہی اپلیکیشن. اب پاس بک والا جو سسٹم تھا وہ تو ختم ہو گیا جی. اور اس میں سہل میکنزم کو اتنا سہل بنا دیا گیا ہے کہ صرف ذمہ دار جو ہے وہ ول شو کرتا ہے. تو 5 ایکڑ والا تو اس کو تو مسجد میں بیٹھ کے اخوت والے وہیں چیک دے دیتے ہیں کہ یہ اگر ٹھیکے, پھر یہ نہیں ہے کہ ذمہ دار ہونا ضروری ہے, کاشتکار ہو, یعنی جو اس نے ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے اس کے لیے بھی یہ سہولت موجود ہے. اور یہ جو کراپ انشورنس کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں کراپ انشورنس کا ایک میکنزم ہے کہ ایک لیول ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ ایک تحصیل میں, ایک ڈسٹرکٹ میں اگر اتنا ایوریج لیول ہے, اس سے کم اگر پروڈکشن آتی ہے, پیداوار کم آتی ہے, تو وہ کراپ انشورنس میکنزم کے تحت اس تحصیل یا اس ڈسٹرکٹ کے جتنے ذمہ دار ہیں جن کی پیداوار اس سے کم آئی ہے, وہ سب اس کے بینیفیشری ہیں. بہت شکریہ شہزاد صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظم لابر صاحب, آپ نے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیا, اور کرنل باقر صاحب آپ نے بطور گروور جو بھی ایشوز تھے ان کو بحث میں لائے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ایک بات یہ ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں ماہرین, ان کا خیال یہ ہے کہ آنے والے دن اور مارچ کا مہینہ اگر فیوریبل رہتا ہے تو 7 سے 10% جو آپ کی پیداوار ہے گندم کی, وہ کاشتکار کو حاصل ہو سکتی ہے, اور یہ بڑی اچیومنٹ ہوگی. اس کے ساتھ ہی ناظرین, اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.